نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم عذبني حسابا يسيرا ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے ہماری تفسیر ہے آج. آیت نمبر 40. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت، وہ جو انعام کی میں نے تم پر. یا بنی اسرائیل. تو اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ میں بھی 3 لوگوں کے گروہ کا ذکر تھا. سورہ البقرہ میں بھی مزید 3 گروہوں کی وضاحت کی گئی، اور پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور پہلی دلیل دی تھی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے. اور اس لیے آگے آپ نے دیکھا کہ زمین پر انسانیت کے آغاز کا واقعہ بیان ہوا کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور کس طرح سے کیا کچھ پیش آیا، وہ پڑھا ہم نے. اور اب انسانوں کی مزید کچھ اقسام کا بیان ہے، اور خاص طور پر ان قوموں کا بیان ہوگا کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ہدایت آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت انعام کیا، بہت احسانات کیے، ان کو بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا اور پھر ان کے ساتھ اس وجہ سے کیا ہوا، یہ سب بتایا جائے گا. بنی اسرائیل کا ذکر ہے. کیوں بتایا جائے گا؟ تاکہ امت مسلمہ ہم جو ہیں وہ نصیحت اور سبق پکڑے بنی اسرائیل کے قصے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی بھی غلط خصلت قرآن میں ایسے ہی نہیں بیان کرتے. جو ایز اے امت بنی اسرائیل کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ہے کہ امت مسلمہ سیکھے کہ جو غلطی انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں، ایز اے مسلمان ہم نہ کریں. تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بھی جو اپنے وقت کی بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی فضیلت یافتہ امت تھی، چنی ہوئی تھی، اور بہت انعامات ہوئے تھے ان کے اوپر. بہت سے انبیاء بھیجے گئے تھے اور جو ہدایت کے لیے، اور بہت سے ان کے اندر عالم تھے، علماء یہود. بنی اسرائیل بنیادی طور پر یہود کی اوریجنیشن ہے، جوز کی، اور یہ یہودی تو خود بن گئے نا بعد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو مسلمان ہی بھیجا تھا. تو بنی اسرائیل ان کے آباء و اجداد ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کا راستہ پکڑا، بہت زیادہ غلط حرکتیں اختیار کی، تو ان کا انجام کیا ہوا یہ سب بتایا جائے گا. تو یہاں سے آگے آیت نمبر 40 سے آگے مسلسل 10 رکوع تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اس لیے ہے کہ ایک ایک آیت سے امت مسلمہ یعنی ہم سبق سیکھیں اور نصیحت پکڑیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ان کو ہونا پڑا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت عنایتیں اور نعمتیں کی تھیں.
تو قرآن پڑھنا ہی ایسے چاہیے کہ ایک ایک آیت اس کی ایسے پڑھنا چاہیے. اس کا قرآن پڑھنے کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ انسان دیکھے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ میرے لیے کہا جا رہا ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو پڑھے اس کو اپنے لیے سمجھ کے اس سے سبق سیکھے. تو جو کچھ بھی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم دیکھیں گے کہ غلط کیا وہ ہم نہیں کریں گے. تو یہ کچھ باتیں لازمی ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھ کے بنی اسرائیل کے بارے میں آگے پڑھنا ہے. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یاد رکھیں کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے, مدینہ میں اس کا نزول ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سالہ مکی دور, جو بہت ہی کٹھن اور مشکلات سے بھرا ہوا دور تھا, وہ گزار کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں. یہ ذرا ماحول اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو مدینہ تشریف لا چکے ہیں, اور یہاں پر اب مشرکین بھی ہیں اور وہ جو نصارہ بھی ہیں اور جوس کافی سارے یہود مدینہ موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتک التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل, یا حرف ندا ہے اور بنی ابن کی جمع ہے, بیٹو, بیٹے کی جمع بیٹو. اے بیٹو اسرائیل کے, اے اولاد اسرائیل. اب سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بنی اسرائیل کون تھے, کون ہیں, تو تاکہ جتنا بھی ذکر بنی اسرائیل کا ہے وہ آپ سمجھ سکیں. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی, اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آج لوگ ان ٹائم جوائن کریں, لیکن ابھی تک بہت سارے لوگوں نے جوائن نہیں کیا. اور میں ہر دفعہ ہی کہتی ہوں کہ اگر آپ 5-7 منٹ پہلے آ جائیں گے تو آپ کے دنیا کے کوئی کام نہیں رکنے والے. یقین کریں 5-7 منٹ میں کوئی اہم کام نہیں ہو جائے گا, لیکن اگر آپ جوائن کر لیں گے تو یہ بہت اہم کام ہو جائے گا کہ آپ تفسیر کو شروع سے گرپ کر سکتے ہیں. تو یا بنی اسرائیل, اے بیٹو اسرائیل کے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں یہودیوں یعنی جیوز کے 3 قبیلے بھی آباد تھے مدینہ میں, بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر, جو میثاق مدینہ میں شامل بھی تھے. ٹریٹی آف مدینہ ایک ہوا بنا تھا نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے, اور ان میں مسلمان بھی تھے, یہود بھی تھے, اور سب کے ساتھ ایک مشرکین بھی تھے. ایک الگ الگ ایک پورا معاہدہ کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیسے رہا جائے گا. ایک پوری ایک سلطنت کی بنیاد آپ نے رکھی تھی. تو ٹریٹی آف مدینہ جو تھا اس میں بھی جوز شامل تھے. تو یہ جو تھے جوز جو مدینہ میں ابھی موجود ہیں, جب یہ سورت کا نزول ہو رہا ہے تو یہ بنی اسرائیلی کی نسل سے تھے. بنی اسرائیل یہود کے ہی آبا و اجداد تھے. تو یا بنی اسرائیل, بنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیٹوں کو کہتے ہیں, ابن کی جمع ہے بنی. اور اسرائیل کے کیا معنی ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, جو بہت جلیل القدر نبی تھے. اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے, ہیبرو کا, جو فلسطین کے پرانی زبان تھی, فلسطین کے علاقے کی, اور اسی زبان میں تورات بھی اتری تھی, ہیبرو. اور اسرائیل کا معنی عبرانی میں ہے, 2 ورڈ ہیں یہ اسرائیل عبرانی میں, اسرا اور ایل. تو اسرا کہتے ہیں غلام یا بندے کو, اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے یا خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوگا ہیبرو کے اندر کہ بنی اسرائیل, یہ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اب یعقوب علیہ السلام کون تھے, یہ تھوڑا سا یہ بھی آپ یاد رکھیں, تب آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. کل جو میں نے آپ کو چارٹ بنایا تھا, اگر وہ اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, اس میں ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو کچھ لکھا تھا وہ آپ کو آج بھی ہیلپ فل ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام کون تھے جن کا لقب اسرائیل تھا اور جن کی نسل کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل کر کے؟ یعقوب علیہ السلام کون تھے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہم شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جن کا قرآن میں بہت ذکر ہے, اور جن کو خلیل اللہ, اللہ کے دوست کا خطاب قرآن نے دیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام, ان کے 2 بیٹے جو ریناؤنڈ بیٹے, ویسے ان کے اور بھی بیٹے تھے, لیکن ان کے 2 بیٹے جو پیغمبر بنے ان میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام ہے جو بڑے بیٹے تھے,
اور چھوٹے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. اگر یہ آپ اپنی جہاں بھی آپ لکھ رہے ہیں وہاں چھوٹا سا یہ آپ چارٹ بنا لیں گے یا کل والا چارٹ اتار لیں گے تو آپ کو بہت مدد رہے گی بنی اسرائیل کو سمجھنے میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے ہوئے، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے وطن سے ہوئے. اب پہلے میں حضرت آپ کائنڈلی اپنے فون کے مائکس بند رکھیں. تو ہاں میں بات کر رہی تھی کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں. پہلے میں چھوٹے بیٹے کو لیتی ہوں کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ان کے ساتھ ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے وطن سے ہوئے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب میں نے آپ کو بتایا کہ جن کا لقب اسرائیل تھا. پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس میں سے 2 ان کی پہلی بیوی سے تھے اور 10 دوسری بیوی سے تھے. اور پہلی بیوی سے جو 2 تھے وہ قرآن میں آپ ان کا ذکر پڑھ لیں گے. ان میں سے ایک حضرت یوسف تھے جن کے اوپر پوری سورہ یوسف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے بنیامین تھے اور 10 دوسری بیوی سے تھے، یعنی حضرت یوسف اور بنیامین کے سوتیلے بھائی تھے. تو جو یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے تھے ان میں سے جو دوسرے 10 بیٹے تھے ان میں بڑے کا نام یہودا تھا اور کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر یہود کا نام پڑا. اور ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے سب سے پہلے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے ان قبیلوں کو یہود کے جو پہلے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے بنی اسرائیل کہا گیا، اسرائیل کے بیٹے. اور زیادہ تر انبیاء پھر اسی چین سے مبعوث ہوئے ہیں. تقریباً کہتے ہیں 400 انبیاء یہاں مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی چین سے، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی چین سے مبعوث ہوئے حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے سے. اور جتنے بھی ریناؤنڈ پیغمبروں کے آپ کو نام آتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام بھی انہی پر مبعوث ہوئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام، اور اس کے علاوہ کون ہے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام. اور فائنلی بنی اسرائیل کی چین کے جو آخری نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. آخری نبی بنی اسرائیل کی چین کے عیسیٰ علیہ السلام تھے. بنی اسرائیل کی چین کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام. اب جو آپ کے بڑے بیٹے تھے اب حضرت ابراہیم کے اسماعیل علیہ السلام، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی چین میں کوئی نبی 2500 سال تک نہیں آئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی چین جو تھی اس میں سے 2-2500 تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. سارے نبی کہاں سے مبعوث ہو رہے ہیں؟ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی چین سے ہو رہے ہیں. لیکن 2500 سال کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. ٹھیک. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، ان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں تقریباً 500-600 سال کا وقفہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بنی اسرائیل کی تاریخ تقریباً جو ہے وہ 2000 سال پرانی ہے، اور عرب ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے. اور عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو چنے ہوئے لوگ بنایا تھا اور ان کے اندر کتاب بھیجی تھی، تورات، انجیل اور زبور، اور کثرت سے اس میں انبیاء اور کتابیں اتری تھیں بنی اسرائیل کے اوپر. اور یہ خود بھی اس بات پہ بہت نازاں تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. جبکہ جو آپ کے بڑے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور 2500 سال بعد نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں مبعوث ہوئے. یہ سمجھنا سب بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بنی اسرائیل کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے آپ کے اوپر، کیوں بغض اور حسد تھا. تو یہ وجوہات تھیں. یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے مبعوث نہیں ہوئے، اور یہود کو یہی حسد اور بغض تھا
کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں مبعوث ہوئے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جب سارے انبیاء ہماری چین میں سے ہیں تو آخری نبی بھی ہماری چین میں سے آئیں گے۔ اب ایسا کیوں کیا گیا، اس کی وجوہات ہی تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیوں ان سے یہ منصب رسالت و نبوت چھینا گیا۔ ان کی اپنی نافرمانیاں اور غلط حرکتیں تھیں۔ تو آگے کی آیات میں خاص خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن عمومی طور پر پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور وہ وجوہات سمجھائی گئی ہیں جن کی بنا پر انسان انفرادی طور پر یا ایک قوم کے طور پر عروج و زوال کا شکار ہوتا ہے۔ انفرادی یا قوم کے طور پر عروج و زوال کا شکار ہوتا ہے، تو وہ وجوہات ساری جو ہے وہ سمجھائی جائیں گی۔ تو اے اسرائیل کے بیٹو یا بنی اسرائیل، اور یہ جو طرز تخاطب ہے وہ بھی آپ دیکھیں بہت ہی ایک ڈفرنٹ سا ہے نا، ایک عام طرز خطاب نہیں ہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد اسرائیل۔ تو اس میں بھی ایک آپ کو اس خطاب میں بھی ایک اہمیت اور نصیحت کا انداز نظر آتا ہے کہ باپ دادا کی طرف نسبت کر کے پکارا جا رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بنیادی طور پر ایسے کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو ان کے باپ دادا کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب کے بنی اسرائیل کون ہیں؟ یاد رکھیں، جو یہود مدینہ موجود ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بہت روڑے اٹکا رہے ہیں، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں کہ آپ کس کی اولاد ہیں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو بہت جلیل القدر فرما بردار پیغمبر تھے۔ آپ کے دادا کون ہیں؟ حضرت اسحاق ہیں۔ پردادا کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو، اذکروا کا لفظ ذکر سے ہے، اور ذکر کے تین کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ذکر ہم کرتے ہیں دل اور زبان سے ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا، مسلسل یاد کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے ریمائنڈر، یاد دہانی، اور ایک معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، وہ بھی ذکر کہلاتا ہے، اور قرآن کو بھی قرآن میں ذکر کیا گیا۔ تو یہاں کس معنی میں آ رہا ہے کہ یاد کرو، ریمائنڈر دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ ذرا یاد کرو اے یہود مدینہ، بنی اسرائیل کے بیٹو، تمہارے آباء و اجداد کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں کی تھی، کیوں تم بھول گئے، اور نعمتیں کیوں یاد دلائی جاتی ہیں اور کب یاد دلائی جاتی ہیں؟ جب انسان ان کی قدردانی نہ کر رہا ہو۔ یہ قدردانی کرو اور شکر ادا کرو، اس لیے نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ یاد کرو کیا کیا نعمتیں ہوئیں اور ان کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو۔ تو قرآن میں بھی جہاں بھی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو نعمتوں کو تاکہ قدردانی کر سکو۔ تو اذکروا اے بنی اسرائیل، یاد کرو۔ بنی اسرائیل پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، جن کے بارے میں آگے ابھی آپ پڑھتے ہی رہیں گے۔ تو جیسے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں ایک بہت بڑا احسان کا ذکر ہوگا، آیت 49 میں، کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعون سے، آل فرعون سے، وہ جو تم کو بہت ہی برا عذاب چکھاتے تھے۔ تو یہ سب آپ پڑھیں گے کہ فرعون نے ان کو بعد میں وہ بنا لیا تھا، اور بھی مختصر میں تاریخ آپ کو بتاؤں گی بھی، غلام بنا لیا تھا، اور اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی بیٹے ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سب آپ پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ سمندر پار کرا کے، اور سمندر پھاڑا گیا اور یہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو یہ بھی بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اتنے بڑے جابر اور ظالم انسان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی۔ اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے سب سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جو میں نے آپ کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین پہلی بیوی سے، اور 10 ستیلے، یہ فلسطین کے علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اندھے کنویں میں، یہ سب سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے۔ اور یہ بھی بنیاد اس کی وہاں بھی جو ہے حسد تھا، جیسے آپ نے شیطان کے بارے میں پڑھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، ان کو ایک قافلے والوں نے نکالا وہاں سے، اور وہ مصر پہنچے، وہاں بیچا گیا، اور ایک مصر کے جو وزیر تھا اس نے ان کو خریدا، اور پھر وہ
فائنلی جو یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام وہ خود مصر کی بادشاہت ان کے ہاتھ آئی. اور جب فلسطین میں یعنی ان کا جو آبائی علاقہ تھا جہاں ان کے باپ یعقوب علیہ السلام اور بھائی وغیرہ تھے، وہاں بہت سنگین قید پڑا. تو ان کے سوتیلے بھائی غلہ لینے کے لیے ایجپٹ یعنی مصر آئے تھے، کیونکہ جو یوسف علیہ السلام تھے بہت عقلمند تھے، تو انہوں نے غلہ بہت زیادہ پہلے سے پریکاشنری جمع کیا ہوا تھا. تو ان کے سوتیلے بھائی پہلے غلہ لینے آئے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے. فائنلی پھر یہ بھی وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی مصر آ کے یوسف علیہ السلام کے پاس آباد ہو گئی تھی. تو کافی عرصے تک یہ لوگ بہت اچھے رہے، بہت اچھے ان کے حالات رہے، بہت خوشحال رہے، سب کچھ ٹھیک چلتا رہا. لیکن پھر کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا. تو اس کے بعد فرعون کا زمانہ آیا، اور فرعون نے ان کو بنی اسرائیل سے پھر ان کا زوال کا دور شروع ہوا، اور فرعون نے ان کو غلام بنا لیا. ان سے سارا بگاڑ کا کام لیتا تھا، اور بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تک حکم دے دیا تھا. فرعون کے دور میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ترکیبیں کی یہ سب پڑھیں گے ہم. کہ موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی ہارون اس کے فرعون کے دربار میں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے وہاں سے نکلے، مدین گئے، واپس آئے، نبوت دے کے ان کو بھیجا گیا واپس. اور پھر انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کے وہ بحر کلثوم پار کرا کے وہاں سے نکالا. اور وہاں سے نکال کر جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے ان کے آبائی علاقے فلسطین کے قریب پہنچے، تو ان کو اللہ کا حکم آیا کہ اب جہاد کرو فلسطین میں جو لوگ موجود ہیں ان سے، اور جہاد کر کے پھر فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اب ان کی نافرمانیاں آپ دیکھیں، اور آپ آگے پڑھیں گے انکار بھی کیسے کیا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں تو فلسطین میں بہت ہی جبار، بہت ہی طاقتور قوم رہتی ہے، تو جب تک وہ نہیں نکلے گی تو ہم جہاد نہیں کر سکتے. انکار کر دیا صاف صاف اللہ کے حکم کا. تو ان کو بطور سزا پھر ادھر فلسطین کے پاس باہر یا عرب کے باہر بھی ایک صحرائے سینا ہے، اسی کے آس پاس کے ایریا میں ڈیزرٹ ہے، سینا کا ڈیزرٹ. تو وہاں ایک وادی تیہ تھی جو بہت چھوٹی وادی تھی، وادی تیہ، تے ہے والی جو تہ لکھتے ہیں، وادی تیہ میں ان کو رکھا گیا بنی اسرائیل کو بمے موسیٰ علیہ السلام کے. اور تقریباً 40 سال یہ پھر وادی تیہ میں رہے، اور وہیں پر ان کو تورات ملی، یہ بھی ابھی آگے آئے گا. اور ان کی تربیت پھر وہاں پر ہوئی. اور 40 سال میں دیکھیں کہ پرانی نسل جو غلام رہی تھی اور ان کی ایک پوری سائیکی چینج ہو گئی تھی، وہ مر گئی، اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو بہت جفاکش اور ایک ولولے والی تھی. اور 40 سال کے عرصے میں وادی تیہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نبی بنے. اور پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا فلسطین کے اندر جو قوم تھی، اور پھر اپنا علاقہ دوبارہ فتح کر لیا. تو یہ سب ہوا تھا جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں کی. ایک تو دیکھ لیں کہ نجات دی، اور جب یہ ایون وادی تیہ میں تھے، ڈیزرٹ میں، اور بطور سزا تھے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر بہت سی نعمتیں کی گئی جو جلدی آ رہی ہیں آگے. جیسے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا گیا، تیار کھانا، بادل کا سایہ رہتا تھا، 12 چشمے نکال دیے گئے. تو یہ سب حالانکہ بطور سزا تھے، لیکن پھر بھی نعمتیں ہو رہی تھیں. پھر یہ اپنے وقت کی افضل ترین قوم تھی. ان کو نبوت بھی ملی، حکومت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. نبوت جو سب سے بڑی دولت ہے ہدایت کی، وہ ملی. تو اے بنی اسرائیل یاد کرو کتنے بڑے بڑے عظیم معجزات والے جلیل القدر پیغمبر تم میں مبعوث ہوئے ہیں. کتنی الہامی کتابیں تم میں آئی ہیں. 3 الہامی کتابیں بنی اسرائیل کے اندر آئی ہیں، تورات، انجیل اور زبور. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان، اور تقریباً 4
1000 پیغمبر بنی اسرائیل مبعوث ہوئے، اور آخری پیغمبر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ان کی چین سے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور بادشاہت بھی ان کو مثالی ملی۔ داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت زبردست تھی۔ داود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا اور زریں بنا لیتے تھے، اور پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جو ہے قرآن خود کہتا ہے کہ ایسی بادشاہت آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ہوا مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ تو اے قوم بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو خاص طور پر میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ انعمت علیکم، تو اگر نعمتیں اے یہود مدینہ یاد کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کے اوپر، تمہارے باپ دادا کے اوپر کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نعمتیں یاد کرو گے تو تم حسد نہیں کرو گے آخری پیغمبر سے۔ تو یہود کے اس حسد اور بغض میں، اسی حسد اور بغض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا کہ آخری نبی ان میں سے کیوں نہیں مبعوث ہوئے، حالانکہ اتنی پوری چین ان میں سے چلائی گئی تھی، تو بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گئے؟ اور دوسرے، ان کو اپنے علم کا بھی بہت تکبر ہو گیا تھا، ان کے علماء کے اندر بہت فخر و غرور اور تکبر آ گیا تھا، اور کیونکہ بہت لوگ ان سے سب پوچھنے آتے تھے کیونکہ یہ صاحب کتاب اور صاحب علم تھے۔ اور پھر اور بھی کئی بڑی بڑی خرابیاں ان میں وقت کے ساتھ آ چکی تھیں۔ اپنی کتاب میں یعنی تورات میں انہوں نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ تحریف کہتے ہیں ہر قسم کی تبدیلی کر دینا، مانوی بھی اور لفظی بھی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب اتنی تبدیل کر دی تھی کہ تورات تقریباً مین میڈ ہو گئی تھی۔ تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے، خود کی غلطیوں کی وجہ سے یہ زوال پذیر ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ غلطیاں اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ ہم کو ان غلطیوں سے بچنا چاہیے، ایز اے قوم بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ تو نعمتیں یاد کرو اے بنی اسرائیل، کیونکہ انسان اگر اپنی نعمتوں کو یاد رکھے تو دوسرے کی نعمت سے حسد نہیں کرتا۔ اور کیا کرو؟ وہ اوفو، اور پورا کرو، بھی عہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بھی عہدکم، تم سے کیے ہوئے عہد کو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا بنی اسرائیل، ان کو تم پورا کرو، تو جو میں نے تم سے عہد کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ اوفو کا روٹ وفی ہے، وفے چھوٹی ہے، پورا کرنا، وفا کرنا۔ اور اوفو جو ہے وہ جمع امر کا صیغہ ہے، اوفی جو ہے یہ واحد مضارع آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میں پورا کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل، تم پہلے جو مجھ سے عہد کیے تھے وہ تم پورے کرو تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ تو اب بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کے کیا عہد تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو وہ پورے نہیں کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے عہدوں کو پورا کرو تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ تو نمبر 1، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا تورات پر عمل کرنے کا۔ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پورا کرو؟ وہ نمبر 1 عہد تھا تورات، یعنی اپنی جو الہامی کتاب ان کی طرف بھیجی گئی تھی اس کے احکامات پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا، اور انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم پورا کریں گے، تورات کے احکامات پہ چلیں گے۔ اور دوسرا عہد کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ ان کی تورات جو بک تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی نبی بعد میں آئیں گے ان کے اوپر یہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، اور خاص طور پر آخری نبی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے، صاف صاف تورات میں یہ چیزیں موجود تھیں، آخری نبی آئیں گے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ بھی دیں گے اور ان کی پیروی بھی کریں گے۔ تو یہ 2 عہد تھے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو مجھ سے عہد کیے تھے وہ پورے کرو۔ تو پہلا عہد بھی بنی اسرائیل نے توڑ دیا کتاب پر عمل کرنے کا، کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کتاب سے دور ہوتے گئے، کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ کتاب کو پس پشت ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ڈال دینا، یعنی کتاب کا جو مقصد ہے اللہ کی کتاب کا، اس سے وہ مقصد تو نہ لیا جائے، اس کے علاوہ ہر مقصد کے لیے پورا کیا جائے، قسم لینی ہو، کوئی اور کام لینا ہو، مشکل مصیبت سے نکلنا، لیکن جو مقصد ہے وہ پورا نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی کتاب سے دور ہو گئے، پس پش ڈال دیا، کتاب میں تبدیلیاں کر دیں، جیسے میں نے بتایا
اللہ کے احکامات بدل دیے، اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیے. انہوں نے تورات کے پورے پورے پیجز پھاڑ دیے تھے جس کے اوپر کوئی حکم ایسا موجود تھا جو ان کے نفس پر بھاری تھا. یہ تو ان کے علماء کا حال تھا، علماء کا ہی حال تھا کہ تحریف تو علماء ہی کر سکتے ہیں نا. پھر کیا ہے، خود ان کے عوام الناس کا کیا حال تھا کہ وہ تو خود کتاب پڑھ کے نہیں دیتے تھے، قریب بھی نہیں جاتے تھے، علماء سے ایک چھوٹی سے چھوٹی جا کے بات پوچھتے تھے، اور علماء میں بگاڑ آ چکا تھا. تو علماء کیا کرتے تھے کہ پیسے کی خاطر غلط باتیں بتا دیتے تھے، جس سے لوگ خوش ہوں اس طرح کی باتیں بتا دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو مولڈ کر کے پیش کر دیتے ہیں، اس طرح کے فتوے دے دیتے تھے پیسوں کی خاطر جو غلط فتوے ہوں. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ دین کو بگاڑ دیا گیا، علماء نے اور عوام نے سب نے مل کر دین کی روح کو ختم کر دیا. تو کتاب کو جب چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر عوام اگر تھوڑا بھی خود سمجھ کر کتاب کو نہ پڑھیں، صرف علماء کے اوپر ڈیپینڈ کریں، تو اس سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. صحیح اور غلط کا فرق ہی پتہ نہیں چلتا. جو بتا دیا علماء نے اس کے اوپر عمل کر لیا، چاہے وہ عالم غلط بتا دے، حرام کو حلال بتا دے، حرام کو حلال بتا دے، جو مرضی کرے. تو کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، جاننا، اس سے جڑے رہنا دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے بھی، تاکہ صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل سکے. تو بہرحال بنی اسرائیل نے پہلا عہد توڑ دیا تورات پر عمل کرنے کا، اور دوسرا عہد کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. اب ابھی جو ذکر ہو رہا ہے وہ کس حوالے سے ہو رہا ہے جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آ چکے ہیں مدینہ، اور سب سے بڑی جو ہنڈرنس ہے وہ یہود مدینہ ہے، جو بتا کے نہیں دے رہے. ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں ساری، دیکھ کر آپ کو پہچان گئے تھے، آپ کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ آپ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نام تک موجود تھا، ایک ایک نشانی موجود تھی. قرآن میں آتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو انسان اپنے بیٹوں کو کیسے پہچانتا ہے؟ بہت ہی اچھے طریقے سے پہچانتا ہے نا. مطلب بیٹے کو تو اندھا بھی ٹٹول کے بتا سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو دیکھ کر پہچان گئے تھے کیونکہ آپ کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، انتظار بھی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا. اور آپ کی بعثت سے پہلے جب کفار سے ان کی جنگ ہوتی تھی تو کہتے بھی تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. لیکن کیا ہوا کہ جب آخری نبی آئے تو صرف اس حسد اور بغض میں کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں مبعوث ہے، بہت کم لوگ یہود میں سے ایمان لائے. بہت انصاف پسند لوگ بہت کم تھے جو نشانیاں دیکھ کر پہچان گئے اور ایمان لے آئے. اور ان میں سے ایک بہت ریناؤنڈ ان کے عالم جو ہیں عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے، جو بہت جلدی ایمان لے آئے تھے. تو بہرحال یہ عہد بھی انہوں نے توڑ دیا. اور کون سا؟ کہ آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پورا کرو میرے عہد کو، تو میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. اب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو بھی پورا کروں گا. یہ بھی دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا اس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اور وہاں پر المائدہ 12 میں، اور وہاں پر اس عہد کے لیے میثاق کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اور میثاق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بہت ہی پکے عہد کو کہتے ہیں، پکا عہد کرنا، کہ جس کو قسم کے ذریعے یا لکھ کر پکا کیا جائے. اور سورہ مائدہ کی آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے لیا تھا پکا عہد بنی اسرائیل سے، اور ان میں 12 نقیب بھیجے تھے ان کو سمجھانے بجانے کے لیے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، جب تک تم نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ گے، آخری نبی پر، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے. تو میں کیا کروں گا؟ میرا کیا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اوفی بعہدکم، کہ میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. تو اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، یعنی گناہ معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو جنت میں داخل کر دوں گا. اور آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، لیکن اس کے بعد بھی کہ تم یہ عہد لے چکے ہو اور نبی آ بھی گئے، اگر تم نے انکار کیا تو پھر سمجھ لو کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور بھٹکنے کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان سے عہد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی مغفرت کر دیں گے اور جنت ملے گی ان کو. تو اس کے سلسلے میں بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. 3 لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. نمبر 1، ایک وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا. پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں، جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پہلے پوائنٹ کے حساب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد سے اگر کوئی آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا 3 لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے. نمبر 1، وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. نمبر 2، وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے. اور نمبر 3، جس کے پاس ایک لونڈی ہو، اس کو ادب اور آداب سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. لیکن یاد رکھیں کہ لونڈیاں آج کل نہیں ہوتی. لونڈی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے جس کے بارے میں آپ عنقریب پڑھ لیں گے، لیکن بہرحال آج کل لونڈیاں نہیں ہیں. تو بنی اسرائیل نے اپنے عہد توڑ دیے، دونوں عہد. نہ انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے عہد کو قائم رکھا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کا اور ان پر ایمان لانے کا عہد قائم رہے. جبکہ جو عہد شکنی ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. مسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق روز قیامت عہد شکن کے اوپر نشانی کے طور پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا، یعنی دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے عہد توڑا تھا. تو عہدوں کو پورا کرنا جو ہے مومن کی نشانی ہے. مومن کی نشانی ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے کیے ہوئے عہد کو. اور اللہ سے عہد کیسے کرتے ہیں؟ ہم بہت سارے عہد کرتے ہیں. سوچے نا، ہم خود جانتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ بس آج سے میں پکا نماز کی بہت پابندی کروں گی، کہتے ہیں. تو یہ اللہ سے ایک عہد ہی ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ بس اب میں نے قرآن کے بہت اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. تو یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو ان عہدوں کو پورا کرنا چاہیے جن کو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کیا عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہیں. تو 2 باتیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہیں 2 حکم دیے، اور اب تیسرے حکم کی باری ہے. 2 حکم کیسے دیے؟ پہلا حکم دیا کہ یا بنی اسرائیل اس کو ذرا یاد کرو. ہاں، تم جو اتنی ایک بنی اسماعیل کے اوپر ایک نعمت ہو گئی ہے، تم اس سے جیلس ہو رہے ہو، حسد کر رہے ہو. اپنے اوپر کی نعمت تو یاد کرو. 4,000 سے زائد پیغمبر تو تمہاری چین میں سے آئے تھے، اور کیا کچھ تم کو نہیں دیا. یاد کرو گے تو حسد نہیں کرو گے. اور دوسرا حکم دیا گیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے عہدوں کو. اور تیسرا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے وَإِيَّايَ فَارْغَبُونِ، ڈرو صرف مجھ سے. ایا کے مطلب ہوتا ہے صرف، اور یا مجھ سے. تو ڈرو مجھ سے، فرغبونی، بس ڈرو مجھ سے ہی. نون زیر نی مجھ کے لیے ہے، اور فرحبون کا لفظ رہبا سے ہے. فا کے مطلب تو ہوتے ہیں نا، رہبا. تو رہبا ایک خاص قسم کا ڈر ہوتا ہے، ایسا ڈر
جس میں احتیاط اور اضطراب ہو، بے چینی اور احتیاط بہت زیادہ ہو۔ راہب اور رہبانیت کا لفظ کسی سے ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رہبانیت کیا ہوتی ہے، بہت ہی احتیاط برتتے ہیں وہ، کہ احتیاط میں حلال چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو راہبہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں احتیاط اور اضطراب ہو۔ تو تیسرا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو تعویل خاص یعنی خاص کانٹیکس میں علماء یہود سے کہا جا رہا ہے، علماء یہود سے، کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر نہ رکھو کہ اگر اصل حقیقت بتا دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہی ان کا مسئلہ تھا نا، کہ اہمیت کم ہو جائے گی تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جائیں گے، پھر کوئی فتویٰ نہیں پوچھے گا، آمدنی ختم ہو جائے گی، پیسے لیتے تھے یہ فتوے کے۔ تو یہ سب ڈر جو تھے، دنیا کی محبت، یہ ان کو کہا جا رہا ہے لوگوں کے ڈر دل سے نکال دو بھائی، یا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرو، دل میں صرف اللہ کا ڈر رکھو اور حق بات کرو، سچ بات بتاؤ لوگوں کو کہ تم پہچان گئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حق کو چھپاؤ نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور عام کانٹیکس میں ہر اہل ایمان سے خطاب ہے، کیا کس چیز کا یا فرحبون، ہر اہل ایمان سے خطاب ہے کہ دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے نا، تو انسان کسی طرح بھی سیدھے راستے میں چل ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو۔ حق بات کر ہی نہیں سکتا، حق بات بتا نہیں سکتا اور حق کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ سبھی کے لیے ہدایت ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھو۔ نمبر 2، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اور نمبر 3، صرف اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارے لیے بھی ان تینوں میں اسباق ہے نا۔ پہلا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب نعمتوں کو بھولتا ہے تو ناشکرا ہوتا ہے۔ جب اپنے اوپر کی ہوئی نعمتیں بھولتا ہے نا، تب ناشکرا ہوتا ہے، اور پھر صرف اس چیز کے لیے روتا رہتا ہے جو اس کو نہیں ملی ہوتی۔ ایک چیز جو نہیں ملی ہوتی اسی پر میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں، جو ملا ہوتا ہے ان کو بھول جاتا ہے۔ تو نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے ان کو۔ تو کبھی گن کے دیکھیے گا اللہ کی نعمتوں کو، لکھنا شروع کریں لکھ ہی نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، جس کا منبع قرآن ہے، جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت جس کو مل جائے اس کے اوپر تو پھر شکر گزاری بہت ہی لازم ہے۔ اتنی، اور نعمت قرآن کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کی قدر کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے تو اس کی قدر دانی کریں، اور قدر دانی یہ ہے کہ اس کا حق پورا ادا کریں، پورے طریقے سے اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں، پوری ایفرٹس کے ساتھ، بلکہ اٹموسٹ ایفرٹس کے ساتھ۔ تو پہلا سبق نعمتوں کو یاد رکھنے کے حوالے سے، اور دوسرا سبق اللہ سے کیے وعدے پورے کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے فاسقوں کا اللہ تعالیٰ نے صفت کیا بتائی تھی؟ فاسق کی صفت، فاسقین کی، الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ فاسقین کی صفت، منافق کی صفت حدیث مفہوم میں بتائی گئی کہ عہد کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ سے کیے عہد ضرور پورے کرنا چاہیے۔ اور اللہ سے ہم نے کون سے عہد کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو عہد الست ہم سب کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ایکسپٹ کر کے آئے ہیں کہ خالق مالک مدبر وہی ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کا عہد، لا الہ الا اللہ، جس کو پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن صرف پڑھنا مقصد نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کا کہنا مانا جائے اور جس کے مقابلے پہ کسی کی بات نہ مانی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کا عہد پورا کرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کس کی ماننی ہے پھر؟ اور پھر اس کے علاوہ جو بھی عہد اللہ کا نام لے کر کیا جائے،
جیسے عہد نکاح جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے. اور یہ جو بھی عہد انسان، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا، اپنے آپ سے کرے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ، تو ان سب کو پورا کرنا چاہیے. اوفو بعہدی، تب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے کریں گے. اور نمبر 3، صرف اللہ کا ڈر. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کرے صرف ڈرو مجھ سے، تو کون سا ڈر ہے؟ ایک تو فطری ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ کسی موذی جانور سے ڈرتے ہیں، سانپ وغیرہ سے. تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے. جب ان کا عصا سانپ بنا تھا تو وہ ڈر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تخف موسیٰ، نہ ڈرو. اللہ کے دربار میں رسول ڈرا نہیں کرتے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو یہاں اس ڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی فطری ڈر کی، یا کوئی کسی چیز سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو. نہیں، یہاں لوگوں سے ڈرنے کی بات ہے اللہ کے مقابلے پر. سمجھ آ رہی ہے کہ انسانوں کا ڈر دل میں نہ رکھو، اللہ کا ڈر رکھو. انسانوں سے ڈر کے اللہ کے حکم کو پیچھے نہ چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہی تو ہمارے ڈر ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی. اس ڈروں کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. لوگوں سے ڈر کے میرے احکامات کو اگنور نہ کر دو، چھوڑ نہ دو. اللہ کا ڈر سب سے اوپر ہونا چاہیے اور باقی سارے ڈر نیچے ہونا چاہیے. اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونا چاہیے اور باقی ساری محبتیں اس کی تابع ہونا چاہیے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے. تقویٰ جو سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے اچھا کام انسان سے کرانے کے لیے. پھر مزید بنی اسرائیل سے خاص کانٹیکس میں خطاب ہے کہ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ. یہ بھی امر کا صیغہ ہے، جمع کا. ایمان لے آؤ تم سب، بیما، ساتھ اس کے جو انزلتو، انزل نازل کی میں نے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونو، اور نہ تم سب ہو جاؤ، اولا کافرم بھی، پہلے انکار کرنے والے ساتھ اس کے. ایمان لے آؤ، آمنو، اس کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے، بما انزلتو، میں نے نازل کی ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے جو میں نے نازل کی ہے. یعنی قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ. اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے. تو یہود مدینہ کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے قرآن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ایمان لے آؤ اس قرآن کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ یہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے. مصدقن، اسی کی تصدیق کر رہا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسک احکامات ہیں دین کے، جو بنیادی عقیدہ ہے، جو انبیاء کے قصے ہیں، وہ ساری چیزیں تمام الہامی کتابوں میں بنیادی طور پر موجود ہیں. عقیدہ آخرت اور عقیدہ بعث بعد الموت، یہ سب چیزیں، اور رسالت اور آخرت اور توحید، یہ سب الہامی کتابوں میں ایک جیسی ہیں. ہاں، تورات اور انجیل کی کچھ شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے. تو کہا جا رہا ہے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، آپ کے انبیاء پر بھی ایسی کتابیں اتاری گئی ہیں، تو ایمان لے آؤ. انہی کی تصدیق کر رہی ہے، کوئی الگ سے چیز تو نہیں آئی ہے. اور خاص طور پر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود تھے، نشانیاں موجود تھیں، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری نشانیاں موجود ہیں، مصدق لما معکم، جو تمہاری تورات میں لکھی ہوئی ہیں. تو تورات سے مخالف نہیں ہے قرآن کی تعلیمات، اس کے عقائد، سارا کچھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی آپ کی کتاب میں موجود ہیں، تصدیق کر رہی ہے تمہاری ہی کتاب کی ان کی ایک ایک نشانی کہ یہ آخری نبی ہیں. تو ایمان لے آؤ. تو کہا گیا کہ ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو میں نے اتارا ہے، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ. تو قرآن کا ذکر ہے کہ جو میں نے اتارا ہے اس پہ ایمان لے آؤ. تو جب قرآن پر ایمان لائیں گے تو صاحب قرآن پر بھی خود ہی ایمان لائیں گے. تو ایمان لے آؤ قرآن پر اور صاحب قرآن پر، جو نبی ہیں، رسول ہیں، نذیر ہیں، بشیر ہیں، و سراج منیرہ ہیں، روشن چراغ، حق کو روشن کرنے آئے ہیں. اور ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے ساتھ اس کے.
کس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ؟ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. یہود کو سمجھایا جا رہا ہے تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ تم انکار کر دو قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انکار تم سے شروع ہو جائے. تم انکار کو شروع کرو اور تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ انکار کر دیں، تمہیں دیکھ دیکھ کر لوگ انکار کر دیں کہ یہ انکار کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کتاب موجود ہے، تو دوسرے لوگ بھی انکار کر دیں. تو ولا تکونوا اول کافر بہ. تو دیکھیں بنی اسرائیل کے ٹائٹل سے بات شروع ہوئی تھی، تو کہا یہ جا رہا ہے نمبر 1 کہ تم میرے فرما بردار بندوں یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہو، تو اپنے جد امجد کی طرح حق کی اطاعت کرو نا. انکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو بہت فرما بردار تھے. اور اول کافر بھی، پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. یہود کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر تھی. کیوں تھی؟ کہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں آخری نبی کی، کہ اگر یہ تصدیق کر دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ سچے نبی ہیں اور ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر نہیں تصدیق کریں گے تو بہت سے لوگ ان کی انکار کی وجہ سے ایمان لانے سے رک سکتے تھے اور رک رہے تھے. یہ صاحب علم تھے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کی کتاب میں نشانیاں ہیں، اگر یہ کہہ دیں گے کہ سچے نبی ہیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. اب یہاں سے ایک ہمیں بھی بات پتہ چل رہی ہے، سبق حاصل ہو رہا ہے کہ اگر علم والا کسی چیز کا انکار کر دے یا کوئی غلط کام کرے تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر غلط کام کر سکتے ہیں. یعنی جو جاننے والا ہوتا ہے، قرآن سے جڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی عمل سامنے آتا ہے یا کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جہاں پر اللہ کے حکم کو اپلائی کرنا ہو، تو وہاں پر لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اگر آپ اس حکم پر عمل نہ کریں تو لوگوں پہ غلط ایک بات کنوے ہو سکتی کہ شاید ایسا نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کیا. تو اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے علم والوں کو بنسبت عام لوگوں کے، کہ وہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز کریں تاکہ لوگوں میں کوئی غلط چیز رائج نہ ہو جائے. تو بہرحال یہاں پر ڈائریکٹ کانٹیکس میں یہود و نصارہ کو خطاب ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے، یہ تو پہلے بھی تمہارے انبیاء پر بھی ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں، تورات اور انجیل اتاری گئی ہے، مصدقا ہے لما معکم. تو تمہارے دل جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، تم پہچانتے ہو اچھی طرح سے، تو تم پھر بھی انکار کر کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی یہ نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی انکار کرتے ہیں، اہل عرب بھی انکار کرتے ہیں، مدینہ کے دوسرے لوگ بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو پتہ نہیں سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر کیا ہو کہ دوسرے انکار کرنے والوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر پڑے. یہ سمجھایا جا رہا ہے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. کیونکہ دیکھیں جو پہلا برائی کا کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے جو لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کا وبال بھی اس کے اوپر وہ شیئر کرتا ہے ان کے وبال کو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. میں آپ کو مسلم کی حدیث کا مفہوم سناتی ہوں کہ جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے پھر اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ وہی کرتے ہیں تو اس کے اوپر دوسروں کے گناہ کا وبال بھی پڑتا ہے، بغیر اس کے کہ دوسروں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اور یہی بات نیکی کے لیے بھی آتی ہے حدیث میں کہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور اسے دیکھ کر لوگ کرتے ہیں تو اس کو ہر کسی کی نیکی میں سے بھی حصہ ملتا ہے، بغیر اس کے کہ دوسروں کی نیکی کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جاتی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس آیت سے بھی، جو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اول کافرم بھی نہ بنو، قرآن کا انکار کرنے والے پہلے نہ بنو تاکہ یہ نہ ہو کہ دوسروں کا وبال بھی تم پہ پڑے. تو یہاں سے بہت ضروری بات یہ پتہ چل رہی کہ پوائنیئر ہونا برائی کا بہت مشکل اور بہت ہی ایک وبال کی بات ہے کہ اگر برائی کی اجرا کر دیا جائے، برائی کی ایک کیا ریت ڈالی جائے تو جو لوگ دیکھ دیکھ کر گناہ کریں گے اس کا وبال جس نے رواج ڈالا تھا اس کو بھی ملے گا. اور یہی نیکی کا حال ہے کہ اگر آپ نیکی میں پوائنیئر بنیں گے
اسی لیے کہتے ہیں نا نیکی میں آگے بڑھ کے نیکی کرنا چاہیے. تو اگر آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ نیکی کریں گے تو پھر جو نیکی کرے گا آپ کو دیکھ کے اس کا حصہ، اس کے حصے میں سے بھی آپ کو، یعنی آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا حصہ کم کیے بغیر. یہ بات ہے. تو بہت ضروری بات ہے کہ پوائنیئر نیکی میں ہونا کتنا اجر و ثواب کی بات ہے. اور پھر اسی طرح اگر برائی کوئی خدا نہ کرے رائج کر دیتا ہے، کوئی حرام کام، کوئی غلط کام، تو پھر اس کو ہمیشہ اس کا وبال پہنچے گا. تو سمجھایا بجھایا جا رہا ہے یہود مدینہ کو کہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم اور ولا تکونوا اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ. اور مزید سمجھایا جا رہا ہے ولا تشترو، اور نہ تم بیچو، بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی. تشترو کا لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، شری روٹ ہے اور جس کے دو معنی ہوتے ہیں، خریدا بیچنا دونوں. تو نہ تم بیچو میری آیات کو قیمت تھوڑی. یہ بھی یہود مدینہ سے کہا جا رہا ہے اور خاص طور پہ علماء یہود سے کہا جا رہا ہے. تو میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. تو اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے آیات کی اور احکامات کی تو اس کو بیچ دو، نہیں. بات کیا کہی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں، بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات بہت قیمتی چیز ہیں. اس کے بدلے دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت بھی حقیر اور ہیچ ہے. تو آیات کے بدلے فتوے وغیرہ دے کر پیسے نہ لو. تو مراد یہ ہے کہ احکامات الہی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی قیمت حقیر ہے، اور تم آیات کو بیچ کے پیسوں کے پیچھے ان کو مولڈ کر کے نہ لو. تو تین چار باتیں ہیں اس میں، آپ سمجھ لیں کہ آیات کی قیمت لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی تورات میں موجود تھی. آیات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری آیات کو بیچو نہیں، تو آیات سے دو مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات میں موجود تھی، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تورات میں موجود تھے. اور تو اللہ کی آیات تھوڑی قیمت میں بیچنے کا مطلب پھر کیا ہوا کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق احکامات میں تبدیلی نہ کرو. احکامات تبدیل کر کے لوگوں کے مرضی کے فتاوے ان کو نہ دو پیسے لے لے کر. جو لوگ چاہ رہے ہوں اس حساب سے احکامات کو مولڈ نہ کرو. یہ ساری معنی احکامات جو یہ آیات کو بیچنے کے اندر آتے ہیں، ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی لینے کے اندر آتے ہیں، کہ مرضی کے فتوے دینا پیسے لے کر، احکامات میں تبدیلی کر دینا، جو لوگ چاہ رہے ہوں اس کے حساب سے چینج کر دینا، یا آیات کے معنی اپنی مرضی سے نکالنا، تحریف کر دینا. آیات کے معنی اپنی مرضی سے نکالنا. تو یہود علماء جو تھے یہ سب کرتے تھے. تو خاص طور پر تو ان کو تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ حقیر دنیا کے فوائد کے پیچھے اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہ کرو. احکامات الہی کو لوگوں کے لیے توڑ موڑ کر نہ پیش کرو کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں گے اور پیسے زیادہ دیں گے. تو یہ سب نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا فائدہ کتنا بھی بڑا ہو، آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمنن قلیل ہے، بہت ہی تھوڑی قیمت ہے. تو اس حقیر دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یہود علماء کو پتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، دل میں یہ جان گئے تھے کہ یہ آپ سچے نبی ہیں نشانیوں کی وجہ سے. لیکن ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ ہم اگر تصدیق کر دیا ہم نے آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی ان کو روکا جا رہا ہے کہ صرف اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں نہ چھپاؤ کہ تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، تمہارے فتاوے کا کاروبار بند ہو جائے گا. یہ سب چیزیں نہ کرو، صرف اس وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا. اور یہ تو خاص کانٹیکس ہے. پھر عام طور پر ہر دور میں ہر کسی کو ایسا کچھ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. کیا کہا میں نے؟ ہر دور میں ہر کسی کو ایسا کچھ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. ہر اس شخص کو وارننگ ہے جو ایسا کام کرے، یعنی اللہ کی آیات کو کے بدلے پیسے لے اور مولڈ کر دے، اپنے حساب سے فتاوا دے دے، جو لوگ چاہ رہے ہوں اس حساب سے دے دے. کیونکہ دیکھیں ایسے کام ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کے خوشنودی کے لیے اللہ کے احکامات اپنی طرف سے چینج کر کے بتا دیے جائیں.
एनलाइटेड इस्लाम पेश कर दिया जाए कि लोग खुश होंगे, वो तो फला आलिम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो तो बड़ी आसान तरीके से बता देते हैं, वो तो कह देते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। गलत फतावा भी दिया जा सकता है पैसे देकर। तो इससे फिर हर दौर के लोगों को मना किया जा रहा है कि वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला व इय्या फत्तकूनी, और सिर्फ मुझसे, बस मुझसे डरो, मेरा तकवा इख्तियार करो। फत्तकूनी, मेरा तकवा पैदा करो दिलों में, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से तुम किताब के अहकामात को तब्दील नहीं करोगे, तहरीफ से बच सकते हो, गलत फतवे नहीं बेचोगे, क्योंकि सिर्फ मुझसे डरोगे तो हक बात बताओगे। तो अब आप अरबी को पढ़ने और समझने की खूबी और उसका फायदा देखें। दोनों जगह डर का लफ्ज है, फरहबूनी बस डरो मुझसे, फत्तकूनी बस डरो मुझसे। आप तर्जुमा पढ़ते रहें, बस डरो मुझसे, कुछ नहीं पता आपको फरहबून कौन सा डर है, फत्तकून कौन सा डर है। तो अब देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें बहुत फर्क है। फरहबून रहाबा से मैंने आपको बताया ऐसा डर जिसमें एहतियात और बेचैनी हो। राहिब जिससे होता है, राहिब कौन होता है? अल्लाह से डरने वाला, बहुत एहतियात से चलने वाला। और फत्तकूनी कौन सा डर है? तकवा, अल्लाह का ऐसा डर जो बंदे और गुनाह के दरमियान हायल हो जाए और इंसान अपने अमाल से डरे, बुरे अमाल के अंजाम से डरना जो है तकवा होता है। तो पहले अहदों की बात की गई थी कि वह औफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम, तो वहां पर कहा गया वह इया या फरहबूनी, कि अहद पूरा करने के लिए बहुत एहतियात से चलो, अहदों के सिलसिले में, अल्लाह से कमिटमेंट के सिलसिले में बेचैनी होना चाहिए, उसको पूरा करने की बेचैनी होना चाहिए, एहतियात पूरी। और फिर किताब अल्लाह में तब्दीली की बात हुई कि वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, तो फत्तकूनी कहा गया कि तकवा, अपने इस गलत अमल पर बुरे अंजाम से डरो, अल्लाह का खौफ रखो कि इस अमल की सजा मिल सकती है। तो जो चीज, अब ये खूबसूरती है, आप देखें ना, बस थिंकिंग होती है ना कि जी सिर्फ तर्जुमा पढ़ना काफी है, तर्जुमा पढ़ना काफी नहीं है, आप देखें, और सिर्फ ट्रांसलेशन भी नहीं, वर्ड की डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है, तब आप रियल बात को समझ पाते हैं। दोनों जगह लिखा है ना बस डरो मुझसे, लेकिन फर्क है ना, आपको बता दिया मैंने, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो ये जो होता है ना किताब में तब्दीली करना, या इवन सिर्फ ये भी कहना कि ऐसा कुरान में लिखा है और कुरान में वो बात मौजूद ना हो, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि ये, और अल्लाह पर झूठ बांधने के बराबर है। ये अभी आगे आ जाएगा। और अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको सबसे बड़ा जालिम बताया है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। बहुत कैजुअल तौर पे लोग कह देते हैं कि ये ऐसा कुरान में लिखा है, जबकि कुरान में वो चीज मौजूद नहीं होती। तो इसमें फिर बहुत एहतियात की जरूरत होती है कि ऐसी बात ना कही जाए। फिर अगली हिदायत क्या की जा रही है? फरहबून में कौन से डर? अल्लाह से डरने का। राहबा से है फरहबून, जिस ऐसा डर जिसके अंदर एहतियात और बेचैनी हो, एहतियात और बेचैनी हो। और तकवा अल्लाह का ऐसा डर जो गुनाह और इंसान के दरमियान आड़े आ जाए, इंसान अपने बुरे अंजाम से डरे। तो आगे मजीद खास कॉन्टेक्स्ट में तो उलमाए यहूद को ही वार्न किया जा रहा है, लेकिन सभी के लिए आयात हैं। वला तलबिसु, और ना तुम मिलाओ, ना तुम गडमट करो, अल हक का, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ। हक क्या होता है? सच्ची बात, सच्चाई पर मबनी, और बातिल क्या होती है? झूठी बात। और तलबिसु क्या होता है? तलबिसु का लफ्ज जो है उसका रूट है लाम बेसी, लबसा, लबसा यलबिसु। लिबास का रूट भी यही होता है। तो लिबास क्या करता है? छुपा देता है जिस्म को। तो दूसरा मानी जो लबिसा यलबिसु के होते हैं, वो होते हैं किसी दो चीजों को ऐसे आपस में मिला देना, खलत मलत कर देना, मिक्स अप कर देना कि ये पता ही ना चले कि असल चीज क्या थी और उसमें मिलावट किस चीज की गई है। ऐसे मिक्सअप कर दें, देखें फॉर एग्जांपल जैसे आप आटे में नमक मिला दें, फिर आप उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आटा कौन सा था और नमक कौन सा है? नहीं कर सकते। तो ये तलवीस होती है कि ऐसे मिला दें दो चीजों को आपस में, या हक और बातिल की बात हो रही है,
تو جھوٹ اور سچ کو ایسے ملا دیا جائے، آپس میں گٹمٹ کر دیا جائے کہ سننے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جھوٹ بات کون سی تھی اس میں اور سچ بات کون سی تھی، کہاں پر سچ بات ختم ہوئی اور کہاں پر اپنا خیال ظاہر کر دیا گیا ہے، گٹمٹ کر دیا جائے کہ انسان مشکوک ہو جائے اور اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اصلی بات کیا تھی اور غلط بات کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں، ابھی اور بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تو پہلے یہ سمجھنے کہ اللہ کی آیات میں تبدیلی جو ہے نا، یہاں دو چیزیں کہی جا رہی ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خلط ملط مکس اپ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور وَلَا تَكْتُمُوا، یہ وَتَكْتُمُوا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہاں اس میں لا محذوف ہے یعنی ہڈن ہے، تو آپ یہاں وَتَكْتُمُوا کے اوپر بریکٹ میں لکھ لیں وَلَا تَكْتُمُوا، ٹھیک ہے، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو دو ہدایتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک تو حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ تو اللہ کی آیات میں تبدیلی دو طرح سے ہی کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے احکامات کو، کتاب کی بات کو چھپا لیا جائے کہ علم ہونے کے باوجود لوگوں کو نہ بتایا جائے، یعنی مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے لیکن میں نہیں بتا رہی، لوگ وہ غلط کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں لیکن میں نہیں بتاتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کتمان حق ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، تکتمو کا لفظ کتما سے ہی ہے نا، کتمان، چھپانا جان بوجھ کر۔ تو اللہ کا حکم پتہ ہے اور اس کو چھپا لیا جائے، علم ہونے کے باوجود لوگوں کو نہ بتایا جائے، یہ کیا ہے؟ کتمان حق ہے۔ اور نمبر دو، اگر پورا آپ نہ چھپائیں، اس طرح اس کو بیان کریں اللہ کے حکم کو کہ باطل اور جھوٹ کے ساتھ ملا جلا کر، تبدیلی کر کے، کہ اگلے کو حق و باطل کا فرق ہی پتہ نہ چلے کہ کیا بات اللہ کی طرف سے تھی اور کیا بات اپنی طرف سے بتائی گئی۔ یعنی آیت کا مفہوم بتایا جا رہا ہے، اس کو اس طریقے سے بتایا جائے کہ کچھ اپنا خیال اس میں شامل کر دیں، کچھ اور ادھر ادھر کی باتیں کر دیں، اگلا کنفیوز ہی رہے، شک میں ہی رہے کہ پتہ نہیں حکم کون سا تھا اور کہاں سے ان کی اپنی بات شروع ہو گئی۔ تو یہ تلبیس حق ہوتی ہے۔ اب یہ یہود علماء جو تھے، یہ ان کے پاس مشرکین مکہ وغیرہ لوگ آ کر دینی مسائل پوچھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب کتاب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بھی آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے خیال میں ان نبی کے بارے میں کہ یہ کیا سچے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ تمہاری کتابوں میں تو نشانیاں ہیں۔ تو یہ دونوں کام کرتے تھے، کتمان حق بھی کرتے تھے اور تلبیس بھی کرتے تھے۔ تو کتمان کیسے کرتے تھے، چھپاتے کیسے تھے کہ بالکل ہی انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، ہمیں کیا معلوم اس کے بارے میں، ہماری کتاب میں کچھ نہیں لکھا ہوا، ہمیں نہیں معلوم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ تو کتمان حق۔ اور دوسرا تلبیس کس طرح کرتے تھے کہ بات کو گھما پھرا کر ایسے بتاتے تھے کہ سننے والا کنفیوز ہی رہے، مشکوک رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ مثلا یہ علماء یہود کہتے تھے کہ نبی تو ہیں لیکن صرف امیوں کے لیے ہیں، یعنی عربوں کے لیے آئے ہیں صرف، اور کسی کے لیے نہیں ہیں، جیوز وغیرہ اور کسی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج بھی بہت سے جو جیوز ہیں ان کا یہ خیال ہے، باطل خیال ہے، کہ قرآن الہامی کتاب ہے، نبی رسول ہیں لیکن صرف عربیوں کے لیے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، تلبیس حق کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر پیش کرنا، ایسے کہ سننے والا ایک کنفیوژن کا شکاری رہے، شبے کا، کہ کہہ رہے ہیں، کہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سچے نبی ہیں، کہہ بھی رہے ہیں سچی کتاب ہے، پھر ابھی کچھ اور ہی آگے باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اس چیز کی ممانعت اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرو علماء یہود کو، حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ کر کے نہ بتاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، تو تم کیسے ان کی نشانیوں کو چھپا سکتے ہو؟ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کو کن کن باتوں سے روکا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے خاص طور پر ان کے جو علماء ہیں ان کو، نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر نہ پیش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ سچائی کو جھوٹ کے ساتھ ملایا کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں ملایا جا سکتا۔ اور تلبیس حق کی، تلبیسو کا جو لفظ ہے نا، تلبیس سے ہے، تلبیس حق کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ علماء کے لیے استعمال ہوتی ہے، آج بھی استعمال ہوتی ہے۔
کہ اگر کوئی حق کو، اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو، اپنے خیالات، حدیث کو اور اپنی بات کے ساتھ ملا جلا کر اس طرح پیش کر دے کہ فرق پتہ ہی نہ چلے، تو اس کو تلبیس حق کہا جاتا ہے. کہ کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے میڈیا کے پر، وہ آپ سے کہہ رہے کہ جی اچھا ہاں یہ آیت ہے لیکن میرے خیال میں اس کے اندر یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، اتنا آپ کو کنفیوز کر دے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ ریل حکم کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ تلبیس حق ہے، جس کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. یا یہ کہ دین کی بات کو کھول کر نہ بیان کیا جائے، ایسے یہ بھی تلبیس ہوتی ہے، گڑمٹ کرنا ہوتا ہے کہ کھول کر آپ پورا واضح طور پر اللہ کے حکم کو نہ بیان کریں، بلکہ ایسے ایسے معنی اور تعویذیں نکال کر بتائیں کہ آیت کا اصل مقصد اور معنی غائب ہو جائے اور لوگ کو ڈی ٹریک کر کے ادھر سے ادھر لا کر دوسری باتوں میں الجھایا جائے اور ایسی چیزیں اس میں شامل کر دیں کہ لوگ اس کی طرف چلے جائیں اور اصل آیت اور اس کا مقصد اور حکم کو بھول جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس میں کنفیوژن پھیلتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تلبیس حق نہ کرو. علماء کو منع کیا جا رہا ہے ہر زمانے کے، صاف صاف بتاؤ کیا حکم ہے اللہ کا، کیا نہیں ہے. اور دوسری چیز، حق کو چھپانے سے روکا جا رہا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، تو حق کو چھپانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک کہ حق کو بیان نہ کرنا جہاں اس کی ضرورت ہو، اور نمبر دو دوسرا کسی سوال کرنے والے کو معلوم ہونے کے باوجود جواب نہ دیا جائے کسی بھی وجہ سے. حق کو چھپانا دو طرح کا ہے. نمبر ایک، حق کو بیان نہ کرنا جہاں اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، میں کہیں بیٹھی ہوں، آپ کہیں بیٹھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اب یہاں ضرورت کس چیز کی ہے کہ بتایا جائے کہ اللہ کا حکم ایسے ہے. تو اگر نہیں میں بتاتی، خدا نہ کرے، تو یہ کیا ہوا؟ کتمان حق ہے، چھپانا ہو گیا. اور دوسرا چھپانا کیا ہوتا ہے کتمان حق؟ کہ کوئی سوال کرتا ہے کہ اس بارے میں کیا حکم ہے، معلوم ہے مجھے لیکن میں نہیں بتاتی کسی بھی وجہ سے. میں کیوں بری بنوں بتا کے بھائی کہ پردہ کرنا بہت ضروری ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی کتمان حق ہے. تو یہاں خاص کانٹیکس میں علماء یہود سے خطاب ہے کہ یہ سب نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، جو اللہ کا حکم ہے اس کو سچ سچ بتا دو، کیونکہ وہ یہ سب کر رہے تھے اور کر اس لیے رہے تھے یہ سب کچھ تلبیس اور گڑمٹ کرنا اور چھپانا، کہ اگر حق بتا دیا تو ہماری اہمیت اور ہمارا کاروبار فتاوے کا ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں سبق ہے، اور ہر زمانے کے لیے سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے اور ہر آنے والے زمانے کے لیے سبق ہے کہ جس چیز کا علم ہے آپ اس کو صاف صاف بتائیں. جس حکم کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ حکم ہے، اس کو ایز اٹ از بتائیں کہ یہ حکم ہے. ویسا ہی یہ اپنی طرف سے اس میں کوئی ریلیکسیشن شامل کر کے نہ بتائیں، ترمیم کر کے نہ بتائیں. حکم، مثال نماز کی ہے، نماز صاف صاف احکامات ہیں کہ آپ نے پڑھنی ہے، جہاں بھی ہیں، چاہے آپ آفس میں ہیں، چاہے آپ کسی کام میں بزی ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس کے شرعی عذر ہیں جو ہیں موجود ہیں. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جی میں صبح سے شام تک آفس میں ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو ذرا مشکل ہوتی ہے اور جوتے اور موزے اتارنے پڑتے ہیں، تو میں کہوں کہ ہاں پھر آپ اکٹھی کر کے پڑھ لیا کریں. میں نہیں کہہ سکتی، نو وے، کیونکہ اکٹھی کرنے کا جو پڑھنے کا حکم ہے اس کی الگ کنڈیشنز ہیں. تو حکم کو ایز اٹ از بتانا ہے، اپنی طرف سے میں اس میں چینجز نہیں کر سکتی. ٹھیک، یہ کیا ہو جائے گا؟ کتمان حق ہو جائے گا. تو جو حکم جیسا ہے ویسا بتانا ضروری ہے. اور اسی طرح پھر کوئی حلال حرام چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی حرام کام ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، لیکن ہم نہ بتائیں کہ میں نے تو بتا دیا تو میری تو ذرا جو تعریف نہیں ہوگی، اہمیت کم ہو جائے گی. تو یہ بھی کتمان حق میں آ جاتا ہے. اور کتمان حق جو ہے، حق بات کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. تو ان دو چیزوں سے منع کیا گیا کہ ایسے کام نہ کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جاننے کے باوجود حق کو نہ چھپاؤ. پھر آگے کہا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. اقیمو بھی جمع امر کا صیغہ ہے اور قاف و میم روٹ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یقیمون الصلاۃ میں.
تو قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اے یہود، اے جوز، اے یہود مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کے ساتھ دین کے احکامات میں ان کی پیروی کرو، نماز میں، زکوٰۃ میں، اور نماز با جماعت ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرنے کا جہاں تک سوال ہے، واقیم الصلاۃ، تو وہ تو آپ پیچھے ابھی پڑھ چکے ہیں، شروع میں ذالک الکتاب میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ میں۔ تو نماز کو قائم کرنا میں کیا ہوتا ہے، مختصر میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اقام الصلاح کا مطلب ہے نماز کو پورے آداب و شرائط جو اس کی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ قائم کرنا، نماز کو وقت پر پڑھنا، اس کی جو آداب و شرائط ہیں، طہارت پورے جسم کی اور جگہ کی اور لباس کی، اس کے بعد اس کے قبلے کا صحیح تعین ہونا اور نیت صحیح ہونا اور خشوع و خضوع اور نماز کے جتنے ارکان ہیں اس کی پابندی کرنا، یہ سب اقام الصلاح میں آتا ہے۔ اور صرف اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرنا بلکہ گھر والوں کی، آس پاس کے لوگوں کی بھی نماز کی حفاظت کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے اقام الصلاح۔ اور دوسرا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے ہے، اوبلیگیٹری ہے، اور ایک خاص مقدار میں سے آپ کو ایک خاص مقدار دینا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ایک خاص اماؤنٹ کے اوپر جو آپ کے پاس موجود ہو اس میں سے ایک ڈیزگنیٹڈ اماؤنٹ ہر سال نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جیسے سونا آپ کے پاس 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ 2.5% اس کی کیلکولیشن کر کے پوری اس کی رقم کی، اس کے اوپر 2.5% آپ جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ دیں گے۔ اور زکوٰۃ صرف سونے کی نہیں ہوتی، چاندی کی بھی ہوتی ہے اگر 52 تولے سے زیادہ ہو، اور اسی طرح پھر آپ زکوٰۃ آ جائے گی، آگے آپ پڑھیں گے، ابھی میں مختصر بتا رہی ہوں۔ اور زکوٰۃ پھر زمین کی بھی ہوتی ہے، زرعی زمین کی جس کو عشر کہتے ہیں، اور مویشی جانوروں وغیرہ اور اس طرح اور بھی چیزوں پر اور پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو واقیم الصلاح وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ورکعوا اور جھک جاؤ، رکوع سے ہے، رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو رکوع زیادہ تر علماء نے اس حکم سے مراد جو ہے نماز باجماعت لی ہے، ورکعوا، کیونکہ اقیم الصلاح کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے نا، پھر کہا جا رہا ہے ورکعوا مع الراکعین۔ اور نماز باجماعت جو ہے اس کا تصور یہود میں نہیں تھا، نماز باجماعت کا، یہ ہمارے دین میں جو ہے اس کا اہمیت اور واجبیت ہے، اس کی مردوں پر واجب ہے کہ وہ نماز باجماعت پڑھے۔ نماز اور زکوٰۃ ویسے ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم رکن رہے ہیں، اور یہود میں بھی، بنی اسرائیل میں بھی نماز بھی تھی اور زکوٰۃ بھی تھی، لیکن بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ ان کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا اور نماز باجماعت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے نماز بھی ادا کرنی چھوڑی ہوئی تھی، حالانکہ 2 وقت کی تھی، اور باجماعت کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے الٹا سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس آیت میں ان کو انتباہ ہے، پہلے وارننگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تمام طریقہ عبادات میں ان کی اتباع کرو، جیسے وہ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں اس طریقے سے پڑھو، رکوع و سجود نماز باجماعت ان کے ساتھ ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں سے آگے اس آیت سے آگے 3-4 آیات تک خطاب یہود اور مسلمانوں سے مشترکہ ہے، کمبائنڈ خطاب ہے، صرف یہود سے نہیں ہے، مسلمانوں سے اور یہود سے کمبائنڈ خطاب ہے آگے 4 آیات تک، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں نماز باجماعت کا تصور نہیں تھا، ان کو بھی ہدایت ہے، اور ہماری شریعت میں نماز باجماعت مردوں کے لیے ادا کرنا بہت ہی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اور بلا عذر باجماعت نماز ترک کر دینا کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ
سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، پھر اس کے لیے آذان کہی جائے، اور پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ امامت کرائے، اور پھر جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک نابینا صحابی کہتے ہیں ام مکتومی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد لے جائے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں پڑھ لیا کروں نماز۔ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن جب وہ جانے لگے، بلائنڈ ہیں، جب جانے لگے تو آپ نے بلایا تو آپ پوچھا کہ کیا آذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر تمہیں مسجد جانا ہی چاہیے، اور میں تمہارے بارے میں پھر کوئی رخصت نہیں پاتا۔ بلائنڈ تھے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جو بستی یا جنگل میں ہو، 3 آدمی صرف کسی بستی میں ہو، شہر میں ہو، سٹی میں ہو یا جنگل میں ہو، اور پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ لازم سمجھو جماعت کو، کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہوتی ہے۔ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق اور بیمار کے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ جماعت سے پیچھے اگر کوئی بیمار نہ ہو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ افضل ہے مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے سے۔ تو نماز ویسے بھی بہت زیادہ اہم ہے، آپ کو پتہ ہے نماز کی بہت اہمیت اور فرضیت ہے ہر کسی کے اوپر، لیکن یہ جو حدیث میں نے بتائی ہیں وہ اس لیے بتائی ہیں کہ مردوں کے لیے باجماعت بھی شرط ہے، تو اپنے گھر کے مردوں کو حکمت اور پیار سے باجماعت کی طرف راغب کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نماز باجماعت ہے اور مسلمانوں میں اجتماعیت، اخوت، بھائی چارہ، برابری اور محبت، خیرخواہی، ان سب کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اور ویسے بھی جہاں تک اقامت صلاح کا تعلق ہے، ہر کسی کے لیے نماز قائم کرنا، یہ نماز کو قائم کرنے سے عورت مرد سب کے لیے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے نا، آخرت کی طرف دھیان جاتا ہے، نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور نماز دین و دنیا کی بھلائیوں کی کنجی ہے نا، جنت کی کنجی تو حدیث میں کہا ہی گیا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی واجب ہے، مطلب اوبلیگیٹری ہے، یو ہیو ٹو، اگر آپ کے پاس اتنا چیزیں موجود ہیں جس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، جیسے اس کا روٹ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ زکو ہے، اس کا مطلب ہے پاکیزگی، دل پاکیزہ ہوتا ہے، مال پاکیزہ ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوگی۔ اور زکوٰۃ بھی بہت اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کے نہ ادا کرنے پر قرآن اور حدیث میں بہت وعید آئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے، التوبہ 35، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، جس دن اسی سونے چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ پر، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ کنز کا لفظ آیا ہے نا اس میں، کنز اسی مال کو کہتے ہیں جس پہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو کتنی بڑی وعید ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور مسلم اور بخاری کی حدیث کے مفہوم ہے کہ روز قیامت ہر وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ ادا کی گئی روز قیامت کے ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے ماتھے پر 2 آنکھیں ہوں گی، وہ انسان کے گلے میں لٹک کر باچھے چیر چیر کر کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ تو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بے شک اسی جیولری میں سے آپ بیچ کر دیں، لیکن یو ہیو ٹو پے دا زکوٰۃ، اور جس کی وہ ملکیت ہوتی ہے اسی پر ڈیو ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی آپ تفصیلات پڑھیں گے۔ آگے اور بہت خوبصورت ہدایت کی جا رہی ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا کے لیے سوال ہے، کیا تم حکم دیتے ہو؟ تامرون کا لفظ امر سے ہے،
حکم دینا. اتامرونا, کیا تم حکم دیتے ہو ناسا لوگوں کو, بالبر, نیکی کا, وتنسونا, اور تم بھول جاتے ہو انفسکم, اپنے نفسوں کو. نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ خود بھی نیکی کرنی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے یہاں پر. اتامرون الناس, اور بر جو ہے, بر کا لفظ بے رے رے, یہ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بہت وسیع علاقہ جس میں ہر قسم کا سبزہ ہوگا ہو, ہر سائز کا. تو بر چھوٹی بڑی ہر نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تنسونا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ نسی ہے, نون سین چھوٹی ہے, نسیان, ڈیمنشیا, بھول جانا. اجلت اور لاپرواہی میں بھول جانے کو نسیان کہتے ہیں, اجلت اور لاپرواہی میں بھول جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے نفسوں کو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, تو یہاں خطاب خاص طور پر تو یہود علماء سے ہے, لیکن عمومی خطاب تمام اہل ایمان سے ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگلی آیات میں دونوں سے خطاب ہے, ہم سے بھی خطاب ہے, تمام مسلمانوں سے. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے لیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے سبق. اس آیت کا ایک پس منظر بھی ہے. پس منظر یہ کہ بعض یہود علماء اپنے ان عزیزوں کو جو ایمان لا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر, ان سے اندر خانے کہتے تھے کہ قائم رہو اس دین پر, یہ دین حق ہے, اپنے قریبی عزیزوں کو, کیونکہ جانتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لا رہے تھے, وہی مسئلے کی وجہ سے, حب دنیا اور حب جاہ, فتوے کا کاروبار وغیرہ. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ علماء تھے, لوگوں کو ہر وقت واعظ و نصیحت کرتے تھے. علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ حق پر چلنا چاہیے, حق بات کہنا چاہیے, اللہ کے احکامات پر چلو, یہی کرتے ہیں نا. تو یہ کہتے تھے لوگوں کو, لیکن جب بات ان کے اپنے اوپر آئی, علماء یہود پر, کہ اب حق سامنے آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, تو اب تم نے جاننے کے باوجود انکار کر دیا. تو یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں خاص کانٹیکس میں. تو اتأمرون الناس بالبر, لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے عزیزوں سے کہتے ہو قائم رہو, اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو دنیا کے پیچھے, کاروبار کے پیچھے. یا یہ کہ نصیحت لوگوں کو کرتے ہو ہر وقت کے حق پر چلو, خود جب حق ظاہر کرنے کی بات آئی تو بھول گئے, چھپانا شروع ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی, کتاب کو پڑھتے ہو. کتاب سے مراد یہاں تورات ہے, اور تتلونا کا لفظ ایک تا تو تم کے لیے ہے نا, اور روٹ اس کا وہ تے لام واو, تلا یتلو, تلاوت یا تلون, یعنی تلاوت کیا ہوتی ہے, تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا, بالکل پیچھے پیچھے ایک ایک لفظ سمجھ کر پڑھنا, یہ ہوتی ہے تلاوت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود عالموں سے خاص کانٹیکس میں کہ جب تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی, تورات پڑھتے ہو, تمہیں معلوم ہے سچے نبی ہیں, جان چکے ہو قرآن حق ہے, تو پھر حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, کتاب پڑھنے والے ہو, لوگوں کو بتانے والے ہو. افلا تعقلون, کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, نبی اور قرآن پر ایمان لانا عقل مندی کا ثبوت ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے گی. تم کیا دنیا کے کاروبار میں پڑھو کہ فتاوے کا کاروبار بند ہو جائے گا. لیکن ہمیں بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ عقل مندی کیا ہے, کہ کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا. تو خاص کانٹیکس میں تو علماء یہود کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ حال ہے, لوگوں کو ہدایت کرتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے, ہر مسلمان کے لیے کیا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے یا جو بھی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے قرآن کا, حدیث کا, اس کو خود سب سے پہلے اپنے عمل میں ان چیزوں کو لانا چاہیے جو وہ پڑھ رہا ہے, سب سے پہلے اپنے عمل میں ملائے. یہ بات شریعت, عقل سب کے خلاف ہے کہ انسان دوسروں کو بتائے, دوسروں کو واضح نصیحت کرے, خود کو بھول جائے, خود اپنے عمل میں نہ لائے. تو اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے جو لوگوں کو, دین سے جڑے لوگوں کو, دعوت و تبلیغ سے جڑے لوگوں کو ہدایت ہے, جو پڑھ رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, ان کو ہدایت ہے کہ ان کو سب سے پہلے با عمل ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بے علم, جو بے عمل عامل عالم ہوتا ہے, اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا. سوچ کے دیکھیں نا,
فرض کرے میں آپ کو کہتی ہوں نماز نماز نماز، اتنی نماز کی تاکید ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کہیں آپ میرے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے تو میں آرام سے بیٹھی رہتی ہوں، تو اگلی دفعہ آپ کو میری بات کوئی اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ میں کہتی ہوں کہ جی پردہ 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 حکم ہے، باہر نکلو تو آپ حجاب لے کے نکلیں، آپ مجھے کہیں مکس گیدرنگ میں دیکھیں بلا پردے کے، تو آپ کو میری بات آئندہ اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو عالم جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا باعمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عالم کا ہر عمل خاموش تبلیغ ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کر رہی ہیں کیونکہ وہ پڑھتی ہیں قرآن تو اس کا مقصد صحیح ہوگا۔ تو اور پھر عالم جو ہوتا ہے علم ہے ہی وہ جو عمل میں آ جائے۔ تو بہرحال ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون، کہ جب علم آ جائے انسان کے تو اس کے عمل میں لانا بے حد ضروری ہے، اور عالم کا تو باعمل ہونا بے حد ہی ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے روز میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کی زبان اور ہونٹ آگ کی قینچیوں سے قطرے جا رہے تھے، آگ کی قینچیوں سے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ علماء، واعظ اور خطیب ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں تک حدیث تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی حساب گھر میں بھی ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ اگر ہم خود پہلے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے تو بچے کیسے کریں گے؟ ہمارا کہنا بے اثر ہو جائے گا نا۔ پہلے آپ خود رول ماڈل بن کے دکھائیں نا ہم کو۔ دیکھیں اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنا عمل دیکھیں۔ بچہ نماز کا پابند نہیں، پہلے خود دیکھیں کہ کتنی اہمیت اور پابندی ہے نماز کی۔ اگر بچے کے سامنے میں جو ہے نماز کے ٹائم پہ فون پہ لگی ہوں، یا میں نماز کے ٹائم پہ بازار چلے جاتی ہوں، یا گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں نماز کو چھوڑ دیتی ہوں، تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ لاشعوری طور پہ سیکھ رہا ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو عملی مثال پہلے خود بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم مشکات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم سب آگ میں کیوں پہنچ گئے حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زبان سے کہتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں کتاب کے، ان کو ہر چیز عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے نا، اب دیکھیں نا، اگر کوئی چیز میرے پین سے نکلتی ہے، میں لکھتی ہوں، میں بتاتی ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے خود شرم نہیں آتی کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، تو پھر میں آگے لوگوں کو بتاؤں، اور آنی چاہیے بھی۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کتاب پڑھ کر خود عمل نہ کرنا پتہ چل رہا ہے کہ بے عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے، تم کتاب پڑھتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر کتاب پڑھ کے انسان عمل نہ کرے، بے عقلی کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کا خیال نہیں رکھتا پھر، اور اگر عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو آگے حل بتایا جا رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَاسْتَعِینُوا کا لفظ آپ پہلے وہ ایاک نستعین پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانہ سے ہے ہیلپ مانگنا۔ تو اور یہ اسی بات کی تاکید ہے جو ہم نے پیچھے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی نا، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیری ہی مدد چاہیے۔ اسی بات کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پچھلی تمام برائیوں سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے، ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا مومن کے پاس کیا چیز موجود ہے؟ دو زبردست ہتھیار موجود ہیں، ویپنز موجود ہیں، صبر اور صلاح، صبر اور نماز، جس کے پر عمل کر کے انسان ہر مشکل سے نکل سکتا ہے۔ اور نماز سے پہلے صبر کا ذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز پر بھی جمنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو صبر کو بھی تھوڑا سا آج سمجھ لیں آپ کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ لفظی معنی صبر کے ہیں روکنا اور باندھنا، لفظی معنی روکنا اور باندھنا۔ لغوی معنی اس کے تین ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر نفس کو باندھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت
اور عبادت پر نفس کو باندھنا، جمانا، فرمنس، فرما برداری کے اوپر۔ نمبر 2، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ نمبر 3، مصیبت اور تکلیف کے وقت منفی رویے سے بچنا، نیگیٹو ایٹیچیوڈ سے بچنا، نیگیٹو باتوں سے بچنا، واویلا نہ کرنا، جزا و فضا سے بچنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اب یہ معنی ہمیشہ کے لیے صبر کے، ٹھیک ہے؟ 3 معنی ریپیٹ کر دیتے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر نفس کو جمانا، نمبر 2، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، نمبر 3، مصیبت اور تکلیف کے وقت نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے بچنا، واویلا نہ کرنا، اللہ کی رضا میں راضی۔ تو آپ دیکھیں کہ اکثر دفعہ کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنا انسان کو بہت مشکل لگتا ہے، تو اس کے لیے ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ کیا کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، وہی صبر دے گا۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، چاہے گا مانگے گا مل جائے گا۔ اور صبر کو حاصل کرنے کے لیے نماز بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا نا، کیا کرتے تھے؟ ہر مشکل ہر مصیبت میں نماز پڑھتے تھے آپ کھڑے ہو کے۔ تو صبر اور صلاح، اور صبر آپ دیکھیں نا، صبر جب انسان کرتا ہے کسی چیز کے اوپر، کسی مشکل پر، کسی مصیبت پر، اللہ کی اطاعت پر، نماز روزے پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو چاہیے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور تو صبر اور صلاح، نماز، دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہاں پر یہی سکھایا جا رہا ہے کہ مصیبت، پریشانی، ہر وقت ہر جگہ صبر اور صلاح کو شعار بنایا جائے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں اگر انسان پریشانی کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، کوئی مشکل مصیبت ہو، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو فوراً ایک طبیعت میں خود بخود ایک سکون و اطمینان آ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ میں اس کے دربار میں پہنچ گئی، اب وہ خود ہی ہر چیز کریکٹ کر دے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور صبر پھر ایک بہترین ہتھیار ہے، ایک طریقہ ہے جس سے عبادات بہتر ہوتی ہیں۔ سوچ کر دیکھیں نا، ہر عبادت کے لیے صبر چاہیے۔ نماز صبر کے ساتھ ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے نا کہ آپ اٹھیں صبر کے ساتھ، سردی ہے تو وضو کریں، نماز پڑھیں، جو بھی ہے، نیند سے اٹھیں، ہر چیز صبر مانگتی ہے۔ پھر آپ اطمینان کے ساتھ، روزہ صبر ہی صبر ہے، حج شدید صبر مانگتا ہے، ورنہ پھر حاجی وہی جو ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں اگر صبر نہ کریں۔ زکوٰۃ صبر مانگتی ہے۔ تو ہر عبادت صبر کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے سے اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں۔ آپ صبر کریں گے، آپ کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، درگزر کریں گے، اخلاق بہتر ہوگا۔ صبر سے دوسروں کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے کردار کے اندر ایک میچورٹی آتی ہے، صبر کے ساتھ پختگی آتی ہے۔ اور صبر ہی ایسی صفت ہے جس کے ساتھ انسان ہر پریشانی اور مصیبت سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں مشکل مصیبت ہر کسی پر آتی ہے، اب اس کو سہنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم شور ہنگامہ کرتے رہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا، میں نے کیا کیا تھا، رونا پیٹنا، ہائے ہائے کیوں ہو گیا، لیکن یو ہیو ٹو پاس تھرو، گزرنا تو ہے نا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صبر کے ساتھ، صلاح کے ساتھ اس مشکل کو گزاریں۔ تو اب گزارنا دونوں طریقوں سے ہیں، لیکن فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ اجر میں بہت بڑا فرق آ رہا ہے۔ آپ واویلا کریں گے، آپ نے اور ناشکری کر دی، پتہ نہیں کیا کما لیا۔ صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین ہے، بہت بڑے بڑے ریوارڈز ہیں۔ اور پھر اسی طرح نماز ہے، نماز بھی ایسی نیکی اور فریضہ ہے جو دوسری نیکیوں کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، دوسری نیکیوں میں مددگار ہوتی ہے، اور قرآن کے مطابق نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 ہے، العنکبوت 45 21ویں پارے میں ہے، وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ تو نماز بے شک روکتی ہے۔ کیوں، کیسے روکتی ہے؟ بے شمار احادیث ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے انسان کے سارے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حدیث کہتی ہے کامل وضو کرنے سے ہر اس کا گناہ جھڑتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو وضو کے لیکچر میں بتایا تھا، آنکھ کے گناہ، منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک سے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
ہر جگہ کے اٹھ جاتے ہیں. تو نماز جو ہے روکتی ہے برے کاموں سے اور برائیوں کو دور کرتی ہے کہ نہیں کرتی. پھر اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں اس طرح بھی تو نماز روکتی ہے انسان کو برائی سے کہ انسان کو شرم آتی ہے نا. جو نمازی انسان ہوتا ہے اس کو شرم آتی ہے. وہ فجر کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے کوئی برا کام اللہ کی نافرمانی کا کیسے کرے گا؟ وہ کہے گا ابھی میں نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے, کس منہ سے میں اللہ کے سامنے جاؤں؟ تو روکتی ہے نا, شرم آتی ہے اللہ کے سامنے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس آیت کا سائنٹیفک پروف بھی موجود ہے کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے. کیسے؟ ہمارے دماغ کا جو فرنٹل لوب ہوتا ہے, یعنی بالکل ماتھے کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے, وہاں سے ایجیٹیشن اور ایموشنز کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا سینٹر ہے ایجیٹیشن اور ایموشنز, برے جذبات, منفی جذبات کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں, جتنی دفعہ آپ سجدے میں جاتے ہیں اس پورشن کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور یہ سارے ایجیٹیشن اور ایموشنز کنٹرول میں رہتے ہیں. اور جب نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہر وقت آپ کھڑے رہتے ہیں, سجدہ کرتے نہیں, وہاں سرکولیشن ہوتی ہی نہیں. تو سائنٹیفک پروف بھی الحمدللہ اس کا موجود ہے. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ تاکید قرآن کر رہا ہے, بہت بڑی چیز ہمیں سکھا رہا ہے سوری, کہ جب بھی کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, دل بے چین ہے, دل میں تکلیف ہے, کسی نے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, اور یہ تو ہوتا ہی ہے دنیا میں, بہت لوگ دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو کیا کرو؟ اس کو بددعائیں دینے نہ بیٹھ جاؤ, یہ کرو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, خود ہی دل کو چین ہو جائے گی. اللہ کی طرف تو ڈال کے دیکھو نا. اور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. جنگ بدر ابھی آپ پڑھیں گے سیرت میں, ساری رات آپ دعا مانگتے رہے تھے جب تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا تھا کہ حضور آپ بہت رو لیے, آپ نے اللہ کے حضور بہت گریہ کر لیا, اب بس کریں. حضرت حذیفہ بتاتے ہیں جنگ خندق میں آپ ساری رات دعا کرتے رہے تھے, اور جب آدھی رات کو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تب بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تھے. تو یہی سبق آپ نے اپنی امت کو دیا ہے کہ ہر چیز میں, ہر مشکل میں کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو, مشکل کا حل نکل آئے گا, مصیبت دور ہو جائے گی. تو صبر اور نماز کے بے شمار فائدے ہیں, آپ کر کے دیکھیں نا جو ہدایت کی جا رہی ہے. یہ آیت جو ہے نا, یہ اصول بنانے والی ہے, ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنے والی ہے. لیکن آگے کہا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو نماز پڑھنا آسان نہیں لگتا, بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے. اٹھو, وضو کرو, اچھا پھر نماز کا ٹائم ہو گیا. سردی میں تو بڑی جلدی جلدی نمازیں آ جاتی ہیں, تو ذرا مشکل کام لگتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے آگے دیکھیں ذرا, وَإِنَّهَا, اور بے شک وہ یعنی صلاۃ, نماز, لَكَبِيرَةٌ, البتہ مشکل ہے, بڑی بھاری ہے. لیکن کس پر بھاری نہیں ہے؟ الا, مگر, عَلَى الْخَاشِعِينَ, خشوع کرنے والوں پر بالکل بھاری نہیں ہے, جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے. خاشعین جو ہے وہ خاشع کی جمع ہے اور خشوع سے ہے, خاشع. خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ, دل میں اللہ کی عظمت کا ڈر ہونا. تو جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی پہچان ہے, جو اللہ کو جانتے پہچانتے ہیں, ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی بھاری نہیں ہوتا, کچھ مشکل نہیں لگتا, بہت شوق سے پڑھتے ہیں, نماز کے انتظار میں رہتے ہیں, دل سے پڑھتے ہیں. تو خشوع کی ڈیفینیشن لکھ لیں پراپرلی کہ خشوع کیا ہوتا ہے. جو خشوع و خضوع آپ سنتے ہیں, دل میں اللہ کی ایسی عظمت ہونا کہ جس کا اثر ہر چیز پر نظر آئے, اعضاء سے جھلکے. دل میں اللہ کی ایسی عظمت ہونا کہ جس کا اثر ہر چیز پر نظر آئے, اعضاء سے بھی جھلکے. تو خشوع اصل میں دل کے ٹھہراؤ کا کام ہے, کا نام ہے, جو اللہ کی عظمت سے دل میں پیدا ہوتا ہے, دل ٹھہر جاتا ہے. اور جب دل میں خشوع پیدا ہو جائے تو پھر نماز میں بھی جھلکتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز میں نظر آتا ہے. خشوع صرف نماز میں نہیں نظر آتا, جب دل میں اللہ کی عظمت کا ڈر ہو نا تو آپ کے بہت جگہ نظر آتا ہے. عبادات کے علاوہ آپ کے معاملات میں نظر آتا ہے, آپ کے رہن سہن میں نظر آتا ہے, آپ کے لباس میں نظر آتا ہے, بہت جگہ. پھر جو خاشع ہوتا ہے نا, اس کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے, اس کا دل بھی جھک جاتا ہے, اس کی روح بھی جھک جاتی ہے, اس کی نظر جھک جاتی ہے, اس کے اعضاء جھک جاتے ہیں, اس کی پسند ناپسند سب اللہ کے آگے جھک جاتی ہے, تو وہ خاشعین ہو جاتے ہیں.
اور یہاں پر خاشعین کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے اور پراپرٹی کیا بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے خاشعین جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے؟ الذین یظنون، جو یقین رکھتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں. ملاقو ملاقی کی جمع ہے، لقی سے ہے، ملاقات کرنے والے، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الہی، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. یہ خاشعین کی خوبی بتائی جا رہی ہے جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی. اور ایک بات یہاں پر نوٹ کر لیں، الذین یظنون، یظنون کا لفظ زن سے ہے نا، زوینون، جس کا مطلب ہوتا ہے گمان. اور گمان کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز خود سے ازیوم کر لینا. لیکن یہ جو زن کا لفظ ہے یہ عربی میں اسداد کے اندر آتا ہے. اسداد یعنی اس کے دو اپوزٹ معنی ہوتے ہیں. اس کا معنی یقین بھی ہوتا ہے اور گمان بھی ہوتا ہے. اچھا، کب اس کا معنی یقین ہوتا ہے؟ جب زن کے لفظ کے آگے انا یا انا آ جائے. آگے آ رہا ہے یظنون انہم، ٹھیک ہے. تو ویسے معنی کیا ہے زن کا؟ گمان. لیکن اگر آگے انا یا انا آ رہا ہو تو یقین میں آ جاتا ہے. تو یہ پراپرٹی بتائی جا رہی ہے خاشعین کی کہ کون ہے جن کے اوپر نماز بالکل بھاری نہیں ہوتی. یہ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں اور عظمت کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، اور جن کو یہ یقین ہے کہ انہم ملاقو، ان کی ملاقات ہونے والی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ایک دن آنے والا ہے. وَأَنَّهُمْ، بے شک وہ، الہی، اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، لوٹ کر جانا ہے لازمی. پکا یقین ہے جن کو کہ اللہ کے پاس حاضری یقینی ہے. تو ان کو، جن کو پکا یقین ہے کہ ملاقات ہونی ہے اور ہر نیک کام کا اجر و ثواب وہاں پر دیا جائے گا، اس بات کا یقین ہے. جن کو نماز کے ریوارڈز کا پتہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فرض نماز بلا شرعی عذر چھوڑ دی تو حساب بھی دینا ہوگا. اللہ کے فرائض میں سب سے پہلا فرض کا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں خاشعین جو نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، بھاری تو دور کنار، انتظار میں رہتے ہیں اگلی کے کب اور میں پڑھوں. اللہ سے ملاقات سمجھ کر پڑھتے ہیں، مشکل کام بوجھل سمجھ کر نہیں پڑھتے. جن کی اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو ان کو بے چینی ہو جاتی ہے، گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. جن کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی. سورہ مومنون کا سٹارٹ ہے قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون. تحقیق یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. خشوع، خاشعون. تو خشوع دراصل ایک دل کے اندر کی کیفیت ہے جو خود بخود باہر آ جاتی ہے اور ہر چیز پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. تو نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا واحد ذریعہ ہے. آپ کو پتہ ہے اور کون سا ذریعہ ہے جہاں اللہ سے ملتے ہیں؟ نماز ہے. اور روز قیامت بھی اس سے ملاقات کی ایک پریکٹس بھی ہے نا، کہ کیسے کھڑا ہونا ہے. آپ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑا ہونا ہے، بادب کھڑا ہونا ہے، نظر جھکی، دل جھکا، روح جھکی، نہ کھانا نہ پینا، نہ اعضاء ہلے نہ بولنا. اور یہ سب کچھ تو ایک پریکٹس ہے. تو خواہشیں جو ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کی اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اس لیے نماز اس کو بھاری نہیں لگتی، اس کو تو تحفہ لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ اس بڑی ملاقات سے پہلے جس کا اس کو یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، وہ اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو وہ کئی دفعہ اس بڑی ملاقات کی پریکٹس کرتا رہتا ہے کہ اس دن کیسے کھڑا ہونا ہے، ویسے ہی اب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. یہ امپورٹنٹ بات ہے اور آپ کے 5-7 ہی منٹ اور لگیں گے اور بہت ہی عمل سے تعلق ہے، تو امید ہے آپ شوق سے سن لیں گے. تو سورہ قلم میں اس کے بارے میں آتا ہے بے نمازی کے لیے. میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں سورہ القلم کی آیت کا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے روز آخرت اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ آگے سجدے میں گر پڑیں، تو وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے چاہنے کے باوجود جو دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا بے نمازی ہے. اور یہ جو خاشعین ہیں جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی، ان کی بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں صحابہ کرام سے. ایک صحابی رسول تھے عروہ بن زبیر، بہت ہی مشہور فقہاء میں سے ہیں. ان کہتے ہیں ان کے پاؤں میں شدید بیماری ہو گئی اور طبیب جو زمانے کا تھا اس نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، ایمپوٹیشن.
اب آپ کو پتا اس زمانے میں کوئی انستھیزیا وغیرہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے کیا ترکیب بتائی؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کاٹ لینا. بہت ہی سوچنے اور غور کی بات ہے کہ ان کا ایسا تعلق تھا اللہ سے، ایسی نماز، اتنا انہماک، اتنی توجہ تھی کہ انہوں نے کہا پاؤں کٹے گا مجھے محسوس نہیں ہوگا. اور ایسا ایک صحابی کے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے. تیر گڑا ہوا تھا حضرت عثمان کے، تو انہوں نے کہا تھا نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اس میں نکال لینا. آج ہماری نمازیں ایسی قریب قریب بھی کیوں نہیں ہو پاتی؟ سوچے نا کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل میں بہت کچھ بھرا ہوتا ہے، دل بہت طرف اٹکا ہوتا ہے، اور جتنا دل دنیا کی چیزوں میں اٹکا ہوگا نا اتنا ہی نماز کیا ہوگی؟ جسٹ این ایکسرسائز ہوگی، نماز میں روح نہیں ہوگی. تو اگر ہم خشوع چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کچھ ٹپس آپ کو بتانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو دل کو نماز پڑھانی ہوگی. دل کو نماز پڑھائیں، یہ جملہ لکھ لیں، یہ ساری ٹپس بھی لکھ لیں. سب سے پہلے دل کو نماز پڑھائیں، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کریں. کیونکہ نماز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، میرے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اگر مجھے معلوم کرنا ہے میرے دل میں کتنا اللہ کی محبت اور ایمان ہے تو نماز کا حال دیکھیں، وہ بتاتی ہے کہ کتنا دل میں ایمان ہے، کتنا اللہ کی محبت اور عظمت ہے. تو اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے ہم سب کو، کتنی وقت پر ہے. نماز کا ٹائم ہوتے ہی کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ پہلے نماز پڑھ لوں. کتنا کام چھوڑتے ہیں، کتنا شوق ہے، کتنی نماز صحیح ہے، کتنی سنت کے مطابق ہے، یہ سب سوچنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو ملاقات کے طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ سے ملاقات ہے، حدیث کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہے. تو آپ سوچیں کہ کسی آپ دنیا کے کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے اس سے آپ کو ملنے کا، ملاقات کا شوق ہوتا ہے، تو جب آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں الٹے سیدھے کیسے بھی ڈھیلے ڈالے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے؟ نہیں، آپ کبھی ڈریس بنواتے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، مجھے منسٹر سے ملنا ہے، پھر آپ بہت ہی زبردست طریقے سے تیاری کر کے بہت ہی پروٹوکال کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز کس سے ملاقات ہے؟ یہ سوچ کے نماز پڑھیں کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہوں. پھر حدیث کے مطابق سجدہ اللہ سے سرگوشی ہے، تو اگر اللہ سے سرگوشی سمجھیں تو پھر سوچیں کبھی دوسرے خیالات آ سکتے ہیں، خشوع پیدا ہو جائے گا. اور حدیث جبرائیل یاد رکھیں نماز کے سلسلے میں. حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے صحابہ کرام لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے، عبادت میں احسان کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ تم عبادت ایسے کرو، یعنی نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، خاص طور پر نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ نہیں تو کم از کم یہ تو سوچو کہ تم، ہاں نہیں، تم یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری ٹپس ہیں نماز کو سدھارنے کی کہ واقعی نماز اگر قائم کی جائے، کیونکہ اگر ابھی ہم نے اللہ سے ملاقات نہیں سدھاری تو وہ انہم الیہ راجعون کا مسئلہ تو ہے نا، لازمی طور پہ اس کی طرف لوٹنا بھی ہے، ملاقات بھی ہونی ہے، تو نمازوں کو بہتر کرنا ضروری ہے نا. تو سورہ انسان جو سورہ دہر ہے نا اس میں اس کی آیت ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، بہت سخت محنت کر کے کہاں جا رہا ہے؟ رب کی طرف. فملاقیہ، پھر اس سے ملاقات کرنے والا. فملاقیہ، پھر اس سے ملاقات کرنے والا، یعنی محنت کسی بھی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے، چاہے دنیا کی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے یا دین کی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے، ہر کوئی جا کدھر رہا ہے؟ سوچیں ہر گزرتا دن کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فملاقیہ. تو خلاصہ اور سبق یہ ہے ہمارے لیے اس آیت میں، خاص طور پہ خوبصورت ترین آیت میں قرآن کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ واقعی نماز کو جو ہے وہ اللہ سے ملاقات بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، خاشع بننے کی کوشش کرنا چاہیے، دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ کتنا اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. اور آخر میں صرف ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گے.
Just a minute, میں سناتی ہوں. جی یہ حدیث آپ کا مفہوم آپ کو سنا رہی ہوں کہ سیدنا اب انس سے روایت ہے. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی. کس کا باعث ہوگی؟ نماز نور، برہان، برہان بھی روشن دلیل کو کہتے ہیں، اور نجات کا باعث ہوگی. اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے اس دن نہ کوئی نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات ہوگی. اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو یہ حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے بارے میں پابندی اور قیام کا اس کو قائم کرنا اور اس سب کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخواست میری صرف اتنی سی تھی کہ آپ لوگ تفسیر کے اندر اگر ٹائم سے صرف 2 4 5 منٹ پہلے آ جائیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ شروع سے تفسیر کو گرپ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.